اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اسی کا احسان ہے کہ ان مبارک ساعتوں میں ہم اللہ رب العزت کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں اور ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آنے والا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور بابرکت عظیم مہینہ ہے، عظیم مہینے کے ساتھ ساتھ بڑے بزرگ لوگوں کا ایام بھی اس مہینے کے اندر آتے ہیں، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینے کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب سے پیدا فرمایا، جب سے یہ مہینے 12 ہی ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ بھی ہے۔ چونکہ یہ عنوان مجھے بہت جلدی ہے، یہ عنوان رجب المرجب کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس عنوان کا جو اصل ٹاپک ہے وہ رجب کی اہمیت کو لوگوں کے درمیان اجاگر کرنا نہیں۔ یہ تو ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس ضمن میں ایک قرآن مجید فرقان حمید سے رجب المرجب کی شان اور میرے محبوب کا فرمان کہ رجب المرجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کے ہر لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کی بارش نزول فرماتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آنے والے مہینے کی قدر عطا فرمائے اور حرمت والے مہینے میں رب کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا عنوان انتہائی اہم ہے، یہ عنوان یقیناً ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں ایک فائدہ مند اصول ہمیں دے سکتا ہے۔ یہ عنوان ویسے تو قرآن اور حدیث کا ہر عنوان بڑا لاجواب ہوتا ہے، لیکن اس عنوان کو رکھنے کا ایک بہت بڑا مقصد بھی ہے، اور امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث عام کرنے میں جس طرح دشواری پیدا ہوتی ہے، اس دشواری کو دور کرنے کے لیے اس عنوان کے ذریعے سے بہت غیبی مدد بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ عنوان سننے کے لیے آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اگر مجبوری نہ ہو تو اپنے کمر کو دیوار سے الگ کر دیں تاکہ آپ کی توجہ شیطان کہیں بھٹکانا نہ پائے۔ سننے والا اس نیت سے سنے کہ میں قرآن اور حدیث کے اس فرمان پر عمل کروں گا، اور بیان کرنے والا اس نیت سے بیان کرے
کہ جو باتیں بیان کی جائیں اس پر میں خود سب سے پہلے عمل کروں گا۔ جب انسان کی سوچ اچھی ہوتی ہے، نیت صاف ہوتی ہے، تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ہم اگر آج اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں نا تو ہر طرف غلط فہمی ہی غلط فہمیاں ہیں۔ اتنی غلط فہمیوں کے درمیان ہم گرے ہوئے ہیں کہ شاید اس سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت بڑی ٹیم اور بہت زیادہ وقت اور بہت ساری دشواریاں سامنے کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کا ازالہ، ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم یہاں پر ہر مہینے جمع ہوتے ہیں۔ تو آج کے عنوان کے اندر جو ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو سننے کے بعد آپ نے اپنے ماضی پر غور کر کے مایوسی کی طرف نہیں بڑھنا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کہ میں اپنی ماضی کی زندگی میں اتنا غلط راستے پر چل رہا تھا۔ اگر آپ اس عنوان کو سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ آپ کو قرآن کا نور نہیں ملا۔ جو گزرا سو گزرا، اب آپ نے اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ ماضی کی زندگی پر افسوس کرتے ہوئے صرف آپ نے مایوس نہیں ہونا، ہاں افسوس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے فیوچر کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ وہ غلط فہمی کون سی ہے؟ مجھے جلدی ہے، کس بارے میں جلدی ہے؟ نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، سخی ہو، غریب ہو یا امیر ہو، فٹ پاتھ پر سونے والا ہو یا مولڈی فارم کے عالی شان گدوں پر آب غفلت اور غفلت کی نیند سونے والا ہو، الغرض دنیا کا ہر فرد اس عنوان کی برائی میں ملوث ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت جلدی ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت تو نہیں لیکن جلدی ضرور ہوتی ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کام کے اندر بھی اتنی جلدی مچاتے ہیں کہ بس دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے کہ شاید کسی نے اس کے سر پر گن رکھ دی ہو اور اس سے یہ کام کروا رہا ہو، یا پھر اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ انسان اس معاملے میں بے چین اور واویلا اور شور ضرور مچاتا ہے۔ وہ جلدی کس بات کی ہے؟ وہ جلدی دعا مانگنے میں جلدی ہے۔ اور پھر ایک تو ہم دعا مانگتے نہیں، اور پھر دعا مانگنے میں جلدی مچاتے ہیں، اور جب دعا مانگ لیتے ہیں تو اس کی قبولیت میں ہم جلدی جلدی مچا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگیں رات کو تو صبح ہوتے ہی وہ دعا ہماری قبول ہوتی ہوئی نظر آ جائے۔ ہم اتنی جلدی مچاتے ہیں، ہمیں اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ ہم دعا تو پوری مانگتے نہیں اس کے اصولوں کے مطابق، اور اس کا نتیجہ حاصل کرنے میں ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے، اتنی تیزی ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگنے کے بعد اس کے قبول ہونے تک بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر 1 دن 2 دن یا 3 دن گزر جائیں، ہم بے چین اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے مایوسی کے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، میں نے تو امام صاحب سے وظیفہ حاصل کیا تھا، پڑھتا رہا، کوئی مقصد ہی حاصل نہ ہو پایا۔ مجھے بتائیے، ایک تو رب سے باتیں کرنے میں ہم جلد بازی کریں، اور پھر رب اس باتوں کے عوض میں جو نعمت دینا چاہتا ہے اس نعمت کو حاصل کرنے میں ہم جلد بازی کریں، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج معاشرے میں نمازی ہو یا شرابی ہو، جھوٹا ہو یا سچا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر بندہ اس برائی کے اندر ملوث بھی ہے، اور اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بس میں دعا مانگوں اور فوراً میری دعا قبول ہو جائے۔ حالانکہ دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑے سکون میں ہوتے ہیں ہم، لیکن دعا کے معاملے میں ہمیں بہت جلد بازی ہوتی ہے۔ دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ دعا مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ان باتوں کو بھی سماعت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دعا کی اہمیت بھی ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے
کہ دعا مانگنے کی فضیلت کیا ہے، دعا مانگنے کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سوال کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تبارک و تعالی قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ یعنی قرآن تو فرماتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے رب اس بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 60 اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی میری عبادت دعا مجھ سے نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 43 اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری طرف سے ان پر سختیاں آئیں، مشکلات اور پریشانیاں آ جائیں تو وہ ہماری بارگاہ میں گر گراتے کیوں نہیں ہیں، وہ ہم سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ولیکن قست قلوبہم، ہاں لیکن ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 3 آیتیں اس بات کی طرف وضاحت کر رہی ہیں کہ ہم اگر دعا مانگے تو رب ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا مانگ لے رب کی بارگاہ سے قبولیت ضرور ملتی ہے۔ ہاں دعا کون نہیں مانگتا؟ جو تکبر کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا چاہتا ہے، جو اپنا مستقبل تاریکیوں میں کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، وہ دعا کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ اور جس بندے کا دل سخت ہوتا ہے وہ بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، انا معہ اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے تحت اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہوگی کہ بندہ جب اپنے پروردگار کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے تو مولا پروردگار عالم اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس بندے کے لیے اور کیا شرف اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ سوچے تو صحیح، اگر آج دنیا کا وزیر اعظم کہہ دے تم غمزدہ مت ہو، فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کا کوئی بہت بڑا آفیسر، باس یا سیٹ کہہ دے پریشان ہونے کی حاجت نہیں، میں تمہاری سپورٹ میں ہوں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ساری کائنات کا رب ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو گے میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں، تو ہمارے لیے کتنی کرم نوازیاں اور کتنی برکتیں ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر برگزیدہ نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا اے میرے بندے، جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہتا ہے، میرا امیدوار رہتا ہے، تو میں تیری دعاؤں کو قبول فرماتا رہتا ہوں۔ لا تعجزوا بالدعاء، تو دعا مانگنے سے عاجز مت ہو، تو دعا مانگنے سے
میرے دربار سے دور مت ہو۔ فَإِنَّهُ لَن يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، کہ کوئی بھی شخص دعا مانگنے کے ساتھ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، یعنی دعا مانگنے والا کبھی شخص برباد اور ہلاکت کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الدعاء سلاح المؤمن، میرے محبوب نے فرمایا کہ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور یہ دعا آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل، بے شک دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں، جو بلائیں اتر چکی ہیں، یہ دعائیں ان مصیبت اور آنے والی بلا پر بھی ہمارا کو فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی یہ دعا کی برکت سے رب اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور دعا کرنے سے انسان کو تھکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا جو پریشانیاں اور بلائیں اتری نہیں ہیں، اس معاملے کے اندر بھی یہ دعا ہمارے لیے غیبی مدد ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کی برکت سے آنے والی مشکلات جو ابھی آئی نہیں اس کو پہلے ہی سے ٹال دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، بے شک مصیبت اور بلا تو نازل ہوتی ہی ہے، فَيُلْقَاهُ الدُّعَاءُ، تو رب اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اے مسلمانوں تم دعا مانگتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ دعا اس پریشانی اور مصیبت سے لڑائی کرتی رہتی ہے، کشتی لڑتی ہے۔ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ معاملہ قیامت تک جاری رہتا ہے کہ دعا انسان کی مانگی ہوئی دعا انسان کو اس پریشانی اور بلا سے دور کرتی رہتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ایک آج دنیا میں وبا پائی جاتی ہے، ہم دعا اس وقت مانگتے ہیں جب ہم کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب میں کیا دعا مانگوں، میرا رب سخی اور کریم ہے، اب میں اپنے مشکل کے وقت مسجد میں جاؤں گا تو رب میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو اصل عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، یعنی دعا کے بغیر رب عبادت قبول نہیں فرماتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، آپ نے اگر غور کیا ہو جس جگہ آپ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں وہاں پر غور کیجیے گا۔ جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں یعنی بیان کا آغاز کرتے ہیں، چند افراد سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے جمعے کا وقت قریب آتا ہے، جماعت کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، مسجد میں تعداد بھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ آدھے گھنٹے کا، 35 منٹ کا، 50 منٹ کا، 25 منٹ کا، الغرض اپنی اپنی مسجد کے اعتبار سے بیانات ہوتے ہیں۔ بیان کے آخر تک آدھی مسجد بھی فل نہیں ہوتی۔ جب امام 4 سنت پھیر کر خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اب مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور پھر جب خطبہ ختم ہو، اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز ہو، تو اس وقت بھی لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب سلام ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، سلام ہوتے ہی دعا کا بھی لوگ انتظار نہیں کرتے، چپل سائڈ میں پڑے ہوتے ہیں، اپنی جوتی اٹھاتے ہیں اور مسجد سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ذرا بتائیے کیا دعا عبادت نہیں؟ کیا دعا نمازوں کی قبولیت کی کنجی نہیں؟ کیا دعا پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ نہیں؟ یقیناً ہے، لیکن جب امام دوسری دعا کا آغاز کرنے لگتا ہے
میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے اس وقت کتنے لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں؟ حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی اصل ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، کہ جس طرح ایک چیز جو اس کی اصل کی اہمیت رکھتی ہو وہ دنیا میں نہ ہو تو اس کے بعد والی چیزوں کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ آپ کے پاس موبائل تو موجود ہے لیکن بیٹری نہ ہو، آپ کے پاس بچوں کا کھلونا تو موجود ہے لیکن سیل نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی نعمت تو ہو لیکن وقت نہ ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان نعمتوں کا کیا فائدہ، ان چیزوں کا کیا حاصل ہوگا کہ آپ کی زندگی آپ کے ساتھ وفا نہ کرے، آپ کے پاس وقت ہی نہ بچے، آپ کے سامنے بہترین ڈشز موجود ہوں اور اس کے اندر میٹھی چیز بھی، سویٹ ڈش بھی موجود ہو اور کھانے کے لیے اور بھی آئٹم ہو، لیکن ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے منع کیا ہو کہ ان کھانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، تمہیں بلڈ پریشر ہے، تمہیں شوگر ہے، تم فلاں چیز کے مریض ہو۔ مجھے بتائیے اگر وقت ہی نہ ہوگا ہمارے پاس تو ان سامنے سجی ہوئی ڈشوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ بلا تشبیہ بلا مثال، نماز تو ہم نے پڑھی، زکوٰۃ تو ہم نے دے دی، حج ہم نے کر لیا، مخلوق خدا کی ہم نے عبادت کی، لیکن جو اصل قبولیت چیز تھی اس قبولیت کے اندر ہم نے کوتاہی کی۔ تو مجھے بتائیے جب پھل کھانے کا وقت آیا تو ہم سوتے رہے، 6 مہینے کسان نے محنت کی اور جب 6 مہینے کے بعد اس محنت کا صلہ ملنا تھا تو کیا ہوا؟ کسان آرام سے جا کر سو گیا، جلد بازی کرنے لگا اور اس جلد بازی کی وجہ سے نقصان کر بیٹھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بھائی اور ایک اصلاح کرنے والا، ایک مشورہ دینے کی غرض سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ اس کسان، اس بندے کے متعلق کیا کمنٹس دیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ نادان ہے، 6 مہینے محنت کی، ایک دن اور صبر کر لیتا اور ایک دن جلد بازی سے کام نہ لیتا، نتیجے کو تو پہنچ جاتا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کام میں اور آپ بھی تو کر رہے ہیں، نماز کا سلام ہوتا نہیں، ہم مسجد سے فرار ہو جاتے ہیں، یہاں دعا کا وقت شروع ہوتا نہیں کہ ہمارے جسموں میں تھکن شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ دعا تو اصل عبادت ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، وہ تو عبادت ہی ہے۔ ہم نماز پڑھتے کتنا سکون ملتا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے، اس میں روزے رکھے کتنی راحت پاتے ہیں، اور خوش نصیب رمضان میں یا پھر بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے چلے جائیں، حج کے ایام میں وہاں اپنا فرض مکمل کریں، دل میں کتنی راحتیں پاتے ہیں، کتنا چین پاتے ہیں۔ تو عبادت کر کے ہمیں سکون ملتا ہے نا، تو پھر ہم اس عبادت کی مغز کو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ بھی اصل عبادت ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کی خوشیاں ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کی اصل جو چیز ہے وہ دعا ہے، اس پر غور کریں۔ مانگنے سے رب ناراض نہیں ہوتا، مانگنے سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر آج آپ پریشان ہو جائیں اور آپ کسی عامل سے وظیفہ لے لیں، یا آپ میرے پاس آئیں، کسی کے پاس بھی جائیں، وہ آپ کو پریشانیوں سے نجات کا وظیفہ دے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کی روزی میں برکت ہو جائے، اس کا دشمن کبھی کامیاب نہ ہو، تو اس کے لیے وہ وظائف لیتا ہے، پڑھنے کے لیے کچھ تسبیحات لیتا ہے، عملیات کی فیلڈ میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی آدمی اسے یہ کہتا ہے یہ پڑھ لو تو وہ دن رات اس میں محنت کرتا ہے۔ ایک طرف اس آدمی کا وظیفہ دینا ہے، دوسری طرف کسی معزز آدمی کا وظیفہ دینا ہے، اور
آدمی کا وظیفہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن جسے امام الانبیاء سید المرسلین وظیفہ عطا فرما دیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کون سا وظیفہ ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان موجود ہیں، آپ نے فرمایا الا ادلکم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز ما ینجیکم من عدوکم، جس پر تم عمل کرو تو تم اپنے دشمن سے نجات پا جاؤ، اپنے دشمن پر قابو حاصل کر لو، وَيَرِدُّ لَكُمْ أَرْزَاقُمْ، اور میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا رزق وسیع ہو جائے؟ ہاں ہاں کیوں نہ بتائیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ وظیفہ ایک ہی ہے، تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم، تم دن اور رات ہر دم اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ کیوں؟ فإن الدعاء صلاح المؤمنین، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رب سے جب انسان دعا مانگتا ہے نا، رب خوش ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی جتنا بھی سخی ہو نا، مانگنے والا انسان لوگوں کی نظر سے گر ہی جاتا ہے۔ بار بار آپ کسی سے سوال کریں اپنی ذات کے لیے، جتنا بھی سخی ہو، جتنا بھی مالدار ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس کے دل میں آپ کے لیے میل ضرور آئے گا، ایک نہ ایک دن آپ اس سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ سخی آدمی، مالدار آدمی اس مانگنے والے کے متعلق اپنے دل میں میل اور ناخوشی کے اثرات ضرور ظاہر کرے گا کہ کتنی دفعہ مانگے گا، بھائی اس کو چپ کرا دے، بھائی کو کتنی دفعہ یہ آدمی مجھ سے سوال کرے گا۔ مجھے بتائیے، ایک طرف دنیا کا اصول ہے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کا قاعدہ ہے، رب العالمین کی رحمت ہے کہ دنیا کا اصول یہ تھا کہ بندہ اس بندے سے مانگے تو عزت کم ہو جائے، اس سے ناراضگی ہو جائے، لیکن اگر رب سے بندہ نہ مانگے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب، جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا نہیں رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم دنیا والوں سے مانگے تو دنیا ناراض ہو، دے تو احسان جتلائے، ہمارے اوپر احسان کی بارش ہمیں کرتا رہے اور اپنے احسان تلے میں دباتا رہے، لیکن رب وہ کریم ہے، دے تو اس کا فضل ہے، روک لے تو اس کی حکمت ہے۔ کتنا پیارا رب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسأل اللہ من فضلی، اے لوگو اللہ سے اس کا فضل مانگو، فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ مانگتے رہیں، اس سے گفتگو کرتے رہیں، اس سے اپنی حاجت کے مقابلے میں دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ قابل غور بات ہے کہ آج دنیا میں اگر کوئی کسی سے مانگے اور اس کی حیثیت 200 روپے کی ہو یا 500 روپے کی ہو، اور مجھے بتائیے اگر آپ جا کر اس سے 5 لاکھ روپے مانگ لیں تو وہ دینے کے بجائے آپ کو الٹا دنیا کے سامنے ذلیل کر دے گا، کیونکہ آپ کی اوقات، میری حیثیت 500 کی تھی اور میں اس سے سوال 5 لاکھ کا کروں، مجھے بتائیے کون دے گا مجھے؟ میرا اسٹیٹس 1000 کا بھی نہیں ہے اور میں اس سے 5 لاکھ مانگے جا رہا ہوں۔ دنیا ذلیل بھی کرتی ہے، رسوا بھی کرتی ہے، عزتوں کو اچھالتی بھی ہے، لیکن کریم رب کتنا پیار مہربان ہے کہ اگر بندہ جیسا بھی ہو، اس کا اسٹیٹس جو بھی ہو، جس حیثیت سے اس کا تعلق ہو، یہ ایک منہ اور وہ رب کی رحمتیں، ہم رب سے مانگتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لمحات ایسے ہوتے ہیں قبولیت کے کہ منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، رب قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ہمارا منہ کہاں ہے رب سے مانگنے کے لیے؟
لیکن کیا ہے؟ رب کی کرم نوازیاں ہیں، رب کی شفقت ہے، رب کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ ہاتھ چہرے پر پھرتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، تو یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دعا ایک عجیب نعمت ہے، عمدہ دولت ہے۔ پروردگار عالم نے انہی لوگوں کو دعا مانگنے کی توفیق دی ہے کہ مشکلات کے وقت وہ رب سے دعا مانگے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انعام نہیں کہ رب بندے کو اپنے حضور جھکنے کی توفیق دے دے۔ اور پھر فرماتے ہیں بلا کو دور کرنے میں دعا سے بہتر کوئی کلام بھی نہیں ہے۔ ایک انسان پریشان ہو، وہ رب سے مانگے۔ مجھے بتائیے کتنا بڑا سوال ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ جس نے آسمان بنایا، اتنا بلند پہاڑ بنایا۔ میری اور آپ کی پریشانی ایک دنیاوی اعتبار سے سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں، اس نے اتنے بڑے بڑے بلند پہاڑ پیدا کر دیے، تو اگر ہم اس سے مانگ لیں گے تو ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ہمارا وقار گرے گا نہیں، بلکہ اس سے مانگنے کی برکت سے دنیا کے لوگوں کے سامنے عزت مل جائے گی اور ہم دنیا کے در سے بالکل فارغ البال ہو جائیں گے۔ ہم کب مانگتے ہیں؟ ہم اس وقت مانگتے ہیں جب ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دعا مانگنے کے 5 فوائد ہیں۔ نمبر 1، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کا شمار عبادت کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت دعا ہے اور دعا عبادت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کے کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا شخص شریعت کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے اور سنت کو زندہ کرنے والے کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کہ آپ مجھے بتائیے کتنے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں؟ روایت میں آتا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی پریشانی مجھ پر آتی ہے تو میں 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اس کی کرم اور اس کی رحمت کا وسیلہ دے کر رب میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ مجھے بتائیے محبوب اعظم ہیں، ہماری تعلیم کے لیے ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، تو فرمایا سنت پر عمل کرنے والے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ ایک یہ فائدہ بھی ہے، آپ نے غور نہیں کیا، آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بڑے بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلتے ہیں تو واضح الفاظ میں تحریر ہوتا ہے مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہ کے محبوب کو دعا کا عمل اتنا پسند تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب سے دعائیں مانگتے تھے۔ اور آپ نے اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ دودھ پینے کی الگ دعا ہے، مشکلات سے نجات پانے کی الگ دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے نکلنے، الغرض سونے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، گھر سے نکلنا، سواری پر بیٹھنا اور کپڑے بدلنا، الغرض ہر چیز کی دعا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے محبوب کو اللہ سے مانگنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ آنے والی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ دعا کے اندر نقصان تو ہے ہی نہیں۔ مجھے بتائیے آپ کہیں پیسہ کاروبار میں لگاتے نا
کہیں انویسٹ کر دیں، آپ کو شک ہوتا ہے، رسک لیتے ہیں آپ کہ میں نے یہ پیسہ لگایا ہے نا، کہیں نقصان نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسی انویسٹ نہیں جس کے اندر نقصان ہونے کا خدشہ نہ ہو، لیکن واحد دنیا کے اندر دعا کی قبولیت، اور دعا وہ واحد انویسٹ ہے رب سے کہ جو ہر دم قبول ہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور حدیث کا بھی فیصلہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں سوائے دعا کے کہ دعا تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے۔ من فتح له منکم باب الدعاء، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی جسے دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، فتحت له ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، یہ دعا مانگنے کا انسان کو طریقہ اور اندازہ سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی سے یہی مانگے کہ مولا میں تجھ سے تیری عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی جب بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے تو اس کے فضل کے ساتھ ساتھ اس کی عافیت کو مانگے، اس سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرے۔ اس سے رب خوش بھی ہوتا ہے، اور رب جب خوش ہوتا ہے تو بندے کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگنے میں نا شرم محسوس نہ کریں۔ ایک انسان اگر لوگوں کے دربار میں جائے، لوگوں کے دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، اپنی پریشانی میں لوگوں کے دربار میں چلا جائے، تو پھر وہ دنیا کے لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے، رب اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا ارشاد ہے، رب بندے کو آزماتا ہے ایک پریشانی کے ذریعے سے، اگر وہ اس پریشانی کا ذکر بندوں سے کر دے، بندوں سے اس کا حل تلاش کرے، رب اس بندے کو لوگوں کا محتاج کر دیتا ہے، وہ لوگوں سے صحیح سوال کرتا رہتا ہے۔ اور اگر رب بندے کو ایک پریشانی کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے اور وہ لوگوں کے دروازے پر جانے کے بجائے رب کی چوکھٹ پر آ جائے تو رب اسے لوگوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور دعا کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں اسی بات پر غور کرنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ رب ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ سنیے میرے محبوب کا فرمان، ان ربکم حی کریم، بے شک تمہارا رب حیا فرماتا ہے، کریم ہے، یستحیی من عبادہ، اپنے بندوں سے حیا فرماتا ہے، اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ بندے اس سے دعا مانگے، دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے رب انہیں عطا نہ فرمائے، بندے کی دعا کو رب قبول نہ کرے اور خالی لوٹا دے۔ رب کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں، اس بات سے رب اپنی رحمت سے حیا فرماتا ہے۔ مجھے بتائیے ہم کب مانگتے ہیں؟ جب بالکل پریشانی میں ہم گر چکے ہوتے ہیں، فلاں سیٹ نے منع کر دیا، فلاں سخی نے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کا یہ مریض اب لا علاج ہو چکا ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں بہت دور جا کر لاکھوں میں علاج ہوگا، تو ہم پھر اللہ کی رحمت کی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہیں تھوڑی سی پریشانی ہو، کانٹا پاؤں میں چھپ جائے، لوگوں سے سوال کرنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ، رب تیری شہرک کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تیری دعا کو سنتا ہے، وہ تجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے،
اور پھر فرمایا دعا مانگنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی دعا رد ہو چکی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا کرو، وَطَمَعًا، اور اپنے رب کی رحمت پر امید اور آس لگا کر رب سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے بہت قریب ہے۔ جو انسان نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے رب اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم آج کا یہ عنوان سماعت کر رہے ہیں، مجھے بہت جلدی ہے، یعنی اول تو ہم دعا مانگنے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ یہاں سلام ہوا، ہاتھ یوں پھیرا، ہاتھ ہم گال تک اور داڑھی والے حصے تک لے جانا بھی گوارا نہ کرتے۔ امام نے دعا ختم کی، یوں ہی ہاتھ پلٹا اور یہ جا اور وہ جا۔ کتنی جلد بازی ہے ہمیں، مجھے بتائیے نا، یہ دنیا کی جلد بازی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ ہم کس بربادی اور حماقت کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ رب سے مانگنے کا وقت نہیں، رب سے سوال کرنے کا وقت نہیں۔ دوست، دنیا کا پیسہ، دنیا کی عیش و عشرت، رشتہ داریاں آج ہمیں رب کے دربار سے دور کر رہی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے آج یہ لمحات آ چکے ہیں۔ مانگنا رب سے ہے، بیوی بچے آڑے آ جاتے ہیں۔ رب کے دربار میں پہنچنا ہے، دوست بیچ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانگنے والی محفل میں جمع ہو جانا، اس کے لیے رشتہ دار بیچ میں آ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور دعا کی مجلس میں آنے سے ہم دور رہیں، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا حماقت اور بربادی ہوگی۔ ہم یہ عنوان سن رہے ہیں، مجھے بہت جلدی ہے، بھولنا چاہیے گا کہ اس عنوان کے تحت درس قرآن ہو رہا ہے، لیکن آپ نے یہ بات بھی سماعت کر لی کہ دعا کی اہمیت کتنی ہے۔ قرآن کی 3 آیتوں نے بتا دیا، رب سے دعا مانگو گے فوراً قبول ہوگی۔ رب کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ میرے محبوب کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، رب حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے اور رب اسے خالی لوٹا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو یہ عنوان رکھا جاتا ہے، صدقہ کسی بزرگ کا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ کوئی خالی نہ جائے، اسی حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راحتیں اور کامل راحتیں، سکون اور چین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے میں ہے۔ محمود غزنوی کا ایک عظیم شاگرد ایاز، ایک مرتبہ آپ نے اسے ایک ڈش دی جس کے اندر پھل فروٹ موجود تھے، اسے دی اور کہا کہ اسے کھاؤ۔ وہ اسے کھانے لگا، بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ جب ختم ہونے کی قریب تھی وہ ڈش تو بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے، ایاز مجھے بھی تو کھلاؤ، کھائے جا رہے ہو۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس چیز کو منہ میں لیا، اس کا ذائقہ اتنا کڑوا تھا کہ بادشاہ نے فوراً کلی کر دی، سارا باہر نکال دیا اور کہا، ایاز اتنا کڑوا تم کیسے کھا رہے ہو؟ ایاز نے تاریخی جواب دیا، یہ جواب میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ کہا، بادشاہ سلامت، ان ہاتھوں سے ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں ہی ملتی رہی، انعام اور اکرام کی بارش ہی ملتی رہی نا، کھانے کے اچھے ذائقے ہی ملتے رہے۔ اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر کرواہٹ والی کوئی چیز مل بھی گئی تو میں اپنی زبان پر ناشکری کے الفاظ کیوں لے کر آ جاؤں؟ تو جب رب اتنا کرم فرما رہا ہے، لاکھوں سے بڑھ کر عزت دی، معاشرے میں جہاں نکلتے ہیں لوگ سلوٹ مارتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، عزت کے ساتھ اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ بھائی اچھا کھانا نہیں تو کم از کم عزت کی روزی کے ساتھ دال روٹی تو کھا لیتے نا گھر میں۔
اس سے بڑھ کر اور دنیا میں کیا نعمت ہے؟ اگر وہ پریشان، اگر وہ رب العالمین ہمیں آزمائش فرمانے کے لیے کسی معاملے میں ہمیں اٹکا دے، پریشان کر دے یا آزمائش فرما لے، تو ہم واویلا کیوں مچاتے ہیں؟ ہم شور کیوں مچاتے ہیں؟ دعا مانگنے سے آر کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اور جب مانگ لے تو قبولیت میں جلدی کیوں مچاتے ہیں؟ 4 دن جب مزے کے ہم نے گزارے تو اب 4 دن پریشانی کی بھی تو گزار کر دیکھیں نا کہ اس کے اندر بھی تو رب کی رضا ہے، اس میں بھی تو رب العالمین کی جانب سے مجھے ملی ہے، اس کا بھی تو ایک الگ سکون ہے۔ کیا سردی کے ایام میں مزہ نہیں؟ کیا گرمی کے ایام میں مزہ نہیں؟ کیا دن میں سکون نہیں؟ کیا راحت میں راحتیں نہیں؟ جب رات میں بھی سکون ہے، دن کا بھی سکون ہے، سردی کا بھی سکون ہے، گرمی میں بھی مزہ آتا ہے، تو پھر جب خوشی کے ایام آتے ہیں تو جب مزہ لیتے ہیں تو کبھی رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے پریشانی کے 4 دن میں واویلا مچانے کے بجائے خوشی سے ان 4 دنوں کو گزاریں تو آنے والی پریشانی بھی گھبرا جائے گی کہ میں کس کی جانب بڑی ہوں، یہ تو اللہ کا ایسا صابر بندہ ہے کہ میرے کو دیکھ کر مجھ سے گلے ملتا ہے اور مسکرا کر لوگوں سے ملتا ہے۔ آپ اگر کسی کا رویہ بدلتا ہوا دیکھیں نا تو آپ محسوس کرتے ہیں، آپ بھی زبان سے کہتے ہوں گے یار لگتا ہے اس کی کوئی گوٹ پھنسی ہوئی ہے، کہیں پریشان ہو گیا ہے، تبھی اس کا اخلاق بدل گیا ہے۔ کاش ہمارا ایسا معاملہ ہوتا کہ ہماری زبان سے کبھی کوئی غلط جملہ نکلتا ہی نہ، ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر ادا ہی کرتی رہتی اور اللہ رب العزت کی رضا والے کاموں میں ہمیشہ ہمارے قدم اٹھے۔ مجھے بتائیے، انبیاء سے بڑھ کر کی بھی دنیا میں کسی کی دعا قبول ہونی ہے؟ ہماری دعائیں تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو شک ہوتا ہے نا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن انبیاء کی دعا، جس پر رب بولے، جس زبان سے رب گفتگو فرمائے، انبیاء کی وہ زبان جس زبان پر وحی خدا نازل ہو رہی ہو، مجھے بتائیے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیسے رد ہو سکتے ہیں؟ وہ تو 1000% قبول ہی قبول ہیں۔ آئیے قرآن کی طرف پھر بڑھتے ہیں کہ انبیاء نے دعا مانگی تو قبول ہوئی، تو اس کا اثر کب ظاہر ہوا؟ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر بسا اوقات کافی تاخیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، جب آپ کے حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ کو 7 سال کی عمر میں اپنے والد سے دور کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور والد کے پاس آ کر جھوٹی کہانی سنانے لگے، تو آپ نے اس وقت کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ قرآن فرماتا ہے سورہ یوسف، فصبر جمیل، اے میرے بچوں صبر بہت اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم باتیں بنا رہے ہو نا اس پر میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، وہ میری دستگیری فرمائے گا، وہ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے حضرت یعقوب نے دعا مانگی اور اپنے دعا قبول فرما لی۔ کیسی دعا قبول ہوئی کہ اس کے اثرات 40 سال کے عرصے کے بعد ہوئے کہ آپ کی ملاقات پھر حضرت یوسف سے ہوئی۔ دعا 40 سال پہلے مانگی، دعا کا اثر 40 سال کے بعد ہوا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا حضرت یعقوب کی دعا رد ہو چکی تھی؟ آپ کہیں گے نہیں، حضرت یعقوب کی دعا قبول ہوئی، لیکن اس کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ رب ہماری دعا کی قبولیت کے اثرات کو تاخیر سے عطا کرتا ہے نا، اس میں اس کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی واقعے کو دیکھ لیجئے، حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے رحمت اور اپنے فضل سے غیب کا علم دیا ہے۔ اگر وہ چاہتے، وہ جانتے تھے، وہ فوراً اس کنویں کے پاس پہنچ جاتے، یوسف کو وہاں سے نکال کر گھر لے آتے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے۔ تو مجھے بتائیے جو شان اللہ نے حضرت یوسف کو دینی تھی کہ کنویں سے مصر جائیں، مصر سے عزیز مصر کے گھر میں رہیں، وہاں سے اللہ آپ کو بادشاہت سلطنت دینے والا تھا کہ پوری کائنات میں آپ حکومت کریں، اگر حضرت یعقوب دعا مانگنے کے بعد ثمرات فوراً حاصل کرتے
تو مجھے بتائیے پوری سلطنت کا بادشاہ حضرت یوسف کو رب کیسے عطا فرما دیتا؟ رب العالمین حضرت یوسف کو جو حکمت کے ساتھ جو یہ بادشاہت اور سلطنت ملنی تھی، اگر ثمرات جلدی مانگ لیتے تو یہ حکمت جو ایک چیز کے اندر پوشیدہ تھی وہ حکمت کیسے حاصل ہوتی؟ حضرت یوسف کو وہ بادشاہت اور وہ شان و شوکت کیسے نصیب ہوتی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری دعا تو قبول فرما لے۔ اس کی حضرت یونس کی دعا کی قبولیت کے اثرات بھی 40 سال کے بعد ہوئے۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں یہ آیات موجود ہیں، یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس کی دعا فوراً قبول کی، لیکن اس کے اثرات 40 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ اور ایک وہ نبی بھی ہیں جنہوں نے دعا مانگی نا تو دعا کی قبولیت تو فوراً ہوئی، لیکن دعا کی قبولیت کے اثرات 2000 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ اگر 2 مہینے ہماری دعا تاخیر سے ہو جائے تو شاید ہم آسمان سر پر اٹھا لیتے، لیکن نبی کی دعا 2000 سال کے بعد اس کا ظہور ہو رہا ہے، اس کے ثمرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ ہے حضرت ابراہیم کی دعا کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما لی تو اس کے بعد آپ نے بیت اللہ شریف کی آبادی کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو آباد کر دے۔ سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور جو خاص دعا کی نا جس کا ثمرہ 2000 سال کے بعد ظاہر ہوا وہ یہ دعا تھی، ربنا اے ہمارے رب ابعث فیہم رسولا، تو اس شہر میں ایک عظیم رسول بھیج دے، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائے، ویزکیہم اور جو لوگوں کو پاک کر دے، انک انت العزیز الحکیم کہ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی دعا کی 2000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کے ثمرات کو ظاہر کیا اور وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئی، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2000 اس دعا کے مانگنے کے 2000 سال کے بعد مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور آپ خود فرماتے ہیں میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ مجھے بتائیے نبی کی دعا تو فوراً قبول ہوئی تھی لیکن ثمرات بعد میں ظاہر ہوئے۔ اسی طرح ہم دعا مانگے ہماری دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے نتیجے ہمیں بعد میں ملتے ہیں۔ لہذا ہمیں دعا سے آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے معاملے میں بھی ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کسان بھی تو بیج بوتا ہے اور انتظار کرتا ہے نا پھل کے آنے کا، یہ تو نہیں کہ اس نے یہاں بیج ڈالا 2 دن کے بعد چاہتا ہو کہ میری پوری فصل تیار ہو جائے۔ انسان محنت کرتا ہے، باپ محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالی کچھ عرصے کے بعد اسے نعمت اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اس میں بھی تو عرصہ لگتا ہے، اس میں بھی تو ٹائم لگتا ہے، لیکن دعا میں ہم اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے۔ دعا کی قبولیت کے بہت سارے مرتبے ہیں، بہت سارے درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی، آپ کی دعا قبول ہوئی، جو آپ نے مانگا وہ آپ کو فوراً عطا ہو گیا۔ اور دعا کی قبولیت کا ایک درجہ
جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حدیث پاک میں بیان کیا۔ میدان محشر کی منظر کشی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 314، کہ آپ فرماتے ہیں یدعو اللہ، یہ حدیث پاک صرف حدیث نہیں، ہمارے لیے ایک آج کی پوری سبق کا خلاصہ ہے۔ توجہ کے ساتھ غور سے آپ نے حدیث پاک کے الفاظ پر غور کرنا ہے، اپنی ماضی کی زندگی کو خدا حافظ کہتے ہوئے مستقبل کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے آپ نے غور و فکر کرنا ہے، مایوسی کی طرف بڑھنا نہیں۔ آپ نے کبھی بھی اپنے پروردگار کی رحمتوں سے منہ نہیں موڑنا، بلکہ رحمتوں کی طرف بڑھتے ہوئے آپ نے یہ نعمت کا سوال کرنا ہے کہ مولا اپنے فضل سے میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آپ فرماتے ہیں یدعو اللہ بالمؤمن یوم القیامت حتی یوقفہ بین یدیہ، ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے دربار میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، فیقول، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائے گا، عبادی، اے میرے بندے، انی امرتک ان تدعونی، بے شک میں نے تجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ تو مجھ سے دعا مانگ، فدعوت لک، اور میں نے تجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، فوعدت لک، میں نے تجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان استجیب لک، کہ میں تیری دعا کو قبول فرماؤں گا، فہل کنت تدعونی، اے میرے بندے کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی؟ رب کو معلوم تھا، پھر بھی رب نے پوچھا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے فیقول نعم یا ربی، ہاں میرے رب، میں نے تجھ سے تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، یاد ہے وہ دعا جو تو نے مجھ سے مانگی تھی، اور اس مصیبت سے نجات کے لیے تو مجھ سے گر گرایا تھا، جو غم اور مصیبت تجھ پر نازل ہوئی اور تو نے مجھ سے اس مصیبت اور پریشانی سے نجات کے لیے دعا مانگی، وہ وقت یاد ہے؟ پھر میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ فیقول، وہ بندہ کہے گا، نعم یا ربی، ہاں میرے رب، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب مجھ پر مصیبت آئی تھی تو میں نے اس مصیبت میں تجھ سے دعا مانگی، تو نے میری دعا کو قبول کرتے ہوئے مجھ سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دی تھی۔ فیقول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، انی عجلت لک فی الدنیا، میں نے تجھے دنیا ہی میں دعا کی قبولیت کا شرف عطا فرما دیا تھا، یعنی تیری مانگی ہوئی دعا میں نے فوراً قبول فرما لی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیز یاد دلوائے گا، فرمائے گا، دعوتنی یوم کدا و کدا، یاد ہے فلاں دن تو نے اس طرح کی دعا مانگی تھی، لغم، جب تجھ پر ایک غم اور پریشانی لائق ہو چکی تھی، نزل بک ان افرج عنک لم ترى فرجا، وہ وقت یاد کر، وہ لمحہ تجھے یاد ہے کہ جب تجھ پر مصیبت آئی تو نے مجھ سے دعا مانگی، میں نے تیری دعا کا اثر تجھ پر ظاہر نہ کیا، قبول تو کر لی، لیکن تیری نظر میں بظاہر وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئی۔ قال نعم یا ربی، وہ یہ دعا کو یاد کرنے کے بعد بندہ کہے گا، ہاں میرے رب، مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے، میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی، لیکن بظاہر وہ دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہ آئی۔ فیقول اللہ، اس دعا کے بظاہر اثر قبول نہ ہونے پر رب فرمائے گا، فیقول اللہ انی ادخرت لک بہا فی الجنت کذا و کذا، دیکھ میرے بندے، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ بظاہر جو دعا میں نے تیری قبول نہ کی تو یہ سمجھا، لیکن میں نے قبول تو کی تھی، لیکن انی ادخرت لک بہا فی الجنت کذا و کذا، دیکھ میں نے جنت میں یہ نعمتیں اس دعا کے بدلے تیرے لیے تیار کر کے رکھ دی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت ایک اور دعا کے بارے میں اسے یاد دلوائے گا، یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تجھے وہ وقت یاد ہے
تجھ پر ایک حاجت آئی، تجھے ایک حاجت پیش آئی تھی، تو مجھ سے دعا مانگ رہا تھا، میں نے تیری اس حاجت کو، تجھ سے جو تیرے دل کی تمنا تھی، میں نے وہ تجھے عطا کر دی، یعنی میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ قال نعم یا ربی، وہ بندہ کہے گا ہاں میرے رب، مجھے وہ حاجت بھی یاد ہے، میں نے تجھ سے مانگا، تیرے رحمت کو میں نے کھٹکھٹایا، تو نے میری دعا قبول کی، مجھے وہ وقت یاد ہے۔ فیقول، اللہ رب العزت فرمائے گا، انی عجلت لک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تجھے اس دعا کی قبولیت کا شرف عطا فرما دیا۔ پھر رب تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، یاد کر میرے بندے، اس لمحے کو بھی یاد کر کہ جب تجھے ایک حاجت پیش آئی، تیرے دل میں ایک تمنا نے انگرائی لی، تجھے تیرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں چیز مجھے مل جائے، لیکن مجھ سے تو نے دعا مانگی، تو دعا مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا، تو یہ سمجھا کہ میں نے تیری دعا کو قبول نہ کیا۔ ہاں میں نے تیری دعا کو قبول تو کیا تھا، لیکن اس کا اثر تجھ پر ظاہر ہونے نہ دیا۔ وہ بندہ جب یہ بات سنے گا تو کہے گا کہ ہاں اے میرے رب، مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے، فلاں میری ایک حاجت تھی، میں دعا تجھ سے مانگ رہا تھا، لیکن بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رب تعالیٰ اس بندے سے اس دعا کے متعلق فرمائے گا فیقول اللہ انی ادخرت لک بہا فی الجنت کذا و کذا، دیکھ میرے بندے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ بظاہر جو دعا تیری قبول نہ ہوئی تھی، تو یہ سمجھا تھا اس دعا کے بدلے میں تجھے یہ جنت کی نعمت عطا فرما رہا ہوں۔ رب نے وہاں اس کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر دی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور دعائیں یاد کروائے گا، زندگی کی جو دعائیں قبول ہوئیں وہ بھی یاد دلوائے گا، اور جو زندگی کی دعائیں قبول بظاہر ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں، رب وہ بھی یاد جو ہے انسان کو دلائے گا۔ یاد جو دعا بظاہر قبول ہوئی اس میں یہی فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیری دعا کی قبولیت کا تجھے شرف دے دیا، اب یہ جو دعا تیری قبول نہ ہوئی اس کے بدلے جنت کی یہ نعمت دیتا ہوں، یہ نعمت دیتا ہوں، یہ نعمت دیتا ہوں۔ جب اتنی نعمتوں کے انبار دیکھ لے گا بندہ، یہ بھی مل گیا، 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 70,000 حوریں مل چکی ہیں، عالی شان جنت کے محلات مل چکے ہیں، وہ محلات کے جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، دودھ کی نہر الگ ہوگی، شہد کی نہر الگ ہوگی، اور جو ہے شراب طہور کی نہر الگ جاری ہوگی۔ مجھے بتائیے اتنی نعمتیں جب میں اور آپ دیکھ لیں گے نا، بندہ دیکھ لے گا، فیقول المؤمن ذلک المقام، اس شان و شوکت کو دیکھنے کے بعد بندہ کہہ اٹھے گا، یا لیتہ لم اکن عجل لہ شیء من دعائہ، ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اس کا اثر ظاہر ہی نہ ہوتا، آج اس کے بدلے رب مجھے اور نعمتوں سے نواز دیتا۔ مجھے بتائیے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، ہم دنیا کے لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ دعا رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ دعا کے قبولیت کے لمحات جمعۃ المبارک امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے کے لمحات ہیں، ہم اس میں ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہمیں نہانا ہوتا ہے، کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، یہ کام 10 منٹ پہلے کر کے اگر ہم مسجد میں آ جائیں، اس وقت رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیں، مجھے بتائیے پھر دعا قبول اور دعا کے اثرات ظاہر نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جمعۃ المبارک میں بہت ساری ساعتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، اس میں ہونٹ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بند الفاظ میں، کتنی 30 سیکنڈ کا 45 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے ایک خطبے سے دوسرے خطبے کے درمیان، اور انسان کے پاس اتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی دعا کرنی ہے، یہ بھی دعا کرنی ہے، کتنی دعائیں مانگ لے گا 45 سیکنڈ میں؟
وہ تو قبولیت کے عین لمحات ہوتے ہیں۔ صالحین فرماتے ہیں اس وقت انسان یہ دعا پڑھ لے، درود پاک اول آخر پڑھ لے اور یہ کہہ دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے اندر پڑھتے ہوئے ساری دعاؤں کی نیت کر لے، رب اس ایک دعا کی برکت سے اس کی ساری دعائیں قبول فرما لے گا۔ لیکن اگر ہم پہنچے ہی دوسرے خطبے کے آخر میں، خواب غفلت میں ہم سوتے رہیں، تو مجھے بتائیے نا ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گی؟ ہاں یہ یاد رکھیے، اکیلے دعا مانگنا بہت افضل کام ہے، لیکن جہاں اجتماع ہو، جہاں سارے امت کے لوگ مل کر دعا مانگ رہے ہیں، جیسا کہ محفل ہے درس قرآن کی، اس میں کوئی نہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہوگا نا، جس کا سجدہ رب کو پسند ہوگا، جس کی آمین رب کو پسند ہوگی، جس کا ہاتھ بلند کرنا رب کو محبوب ہوگا۔ مجھے بتائیے، ہم تو ناکارہ ہیں، بدکارہ ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، عمل بھی ایسے نہیں، منہ بھی اس قابل نہیں رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ یہ کوئی تقریری یا لفاظی نہیں، حقیقت ہے۔ ہمارے دل میں کتنے برے خیالات ہوتے ہیں، ہماری منہ، ہماری زبان کتنی لغزشیں بک رہی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بتائیے اگر انہی زبان سے ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو رب ساری بری چیزوں کو ایک طرف کر کے اپنے بندوں کے درمیان عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا کرم ہے اس کا۔ پھر بھی ہم رب کی رحمت سے دور بھاگ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیوں ہم سیٹوں کے آگے باگے پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی فیکٹری کے مالکوں کے دھکے کھا رہے ہیں؟ ہم مسجد میں آ کر رب کے گھر کو صاف کر دیں، رب کی چوکھٹ سے مٹی کو دور کر دے، پھر دیکھیں مٹی کو دور کرنے کی برکت سے رب ہمارے دلوں سے مٹی کو دور فرما دے گا، ہمیں رب کی محبت کا جام مل جائے گا۔ بھائی آ کر تو دیکھو، آ کر تو دیکھو، جو رب کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے رب کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ بڑھو تو صحیح، آگے تو بڑھو، رب کی رحمت کی طرف متوجہ تو ہو جاؤ، پھر دیکھو رب کا انعام اور اکرام کیسا ہوتا ہے۔ تو جہاں رب دعا کی قبولیت کے مراتب ہیں نا، درجات ہیں، وہاں ایک درجہ یہ بھی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جو انسان نے دعا مانگی ہوتی ہے نا، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پریشانی سے نجات دے دیتا ہے۔ آپ نے دعا مانگی میرے رزق میں برکت ہو جائے، سیلری اچھی مل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، اچھی جاب مل جائے، اگر وہ بظاہر نہ بھی مل رہی ہو، 1 مہینہ 2 مہینہ انتظار کرنے بھی پڑ جائے ہمیں، لیکن رب اس کے بدلے جو انعام دے رہا ہے، ماں باپ کے درمیان عزت، معاشرے میں عزت، معززین لوگوں کے درمیان تذکرہ، اچھے لوگوں کے درمیان ہمارے نام سے باتیں ہونا، یہ انعام اور اکرام نہیں تو کیا ہے؟ اگر یہ نہ بھی ہو، رب سے باتیں کرنے کی توفیق جو مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی دولت ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندے کا دل ہونا کہ وہ رب سے باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ بلند کرے، رب سے دعائیں مانگے، گویا وہ رب سے کلام کر رہا ہے۔ یہ انسان کے لیے معراج ہے کہ رب اسے گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر اپنی گفتگو کے لیے اپنے پاس بٹھا کر رکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے اگر کوئی بہت بڑا آدمی آپ کو گندگی سے اٹھا کر اپنے قریب کر دے، اپنے کتنے خوش ہوں گے؟ ہم تو گندے نکمے، وہ سیٹھ آدمی یا وہ باس، وہ آدمی معزز ہمارے باطن کو تو نہیں جانتا نا۔ کمرے کی کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، اندر ہم کیا کالے منہ کر رہے ہیں، معزز آدمی تو نہیں دیکھ رہا نا، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس گندگی سے اٹھا کر ہمیں مسجد میں لا رہا ہے، اپنی بارگاہ میں دعا کا شرف دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ لہذا میرے پیارے اور محترم بھائیو، اپنی سوچ بدلیے، جلد بازی مت کیجیے۔ اب وہ ذرا معاملات گن لیجیے، ذرا آپ کہ کن معاملات میں ہم سکون سے کام کرتے ہیں اور جہاں سکون کرنا چاہیے وہاں ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم ہے، 10 سال کا کورس ہوتا ہے میٹرک کا، بچے کی عمر 16 سال تک پہنچ جاتی ہے،
ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں سوچتے 16 سال کا ہو جائے گا بچہ صرف میٹرک پڑھے گا. بھائی 16 سال کی عمر میں تو محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا. میں اور آپ تو صرف میٹرک بھی نہیں کر پاتے, وہ بھی نقل اور چھاپ کر پاس کرتے ہیں ہم. مجھے بتائیے 16 سال زندگی کے گزر گئے, کچھ نہ کر سکے. کبھی تو یہ خیال نہیں آیا 10 سال کی عمر میں میٹرک ہو جاتا بھائی اچھا ہو جاتا نا. کبھی تو یہ ہمارے ذہن میں خیال نہ آیا کہ میٹرک, انٹر اور اس کے بعد جو ہے یہ کورسز کرنے کے بعد ڈاکٹری کی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو مزید 5 سال کا 4 سال کا کورس لگ جاتا ہے. ختم ہوتے 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 27-28 سال کی عمر ہو جاتی ہے. کبھی تو ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ 28 سال میں نے اپنی زندگی کے صرف ڈاکٹری کی فیلڈ میں لگا دیا. اس میں تو ہمیں جلد بازی یاد نہیں آتی, کوئی شارٹ کورس کر لیں, ڈاکٹر بننے کا کوئی ہم شارٹ کٹ راستہ تلاش کر لیں. نہیں, لیکن دعا کی بات آتی ہے تو ہمیں شارٹ راستے یاد آتے ہیں. صرف 2-4 رٹے ہوئے الفاظ ہمیں یاد جو ہے, ہمیں دعا مانگ کر ہم نکل جاتے ہیں. اور بھی اگر ہم باتوں پہ غور کریں نا تو بہت لمبی فہرست ہے. بس ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بیچارے جاب کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں نا, اور دنیا کے سیٹھ انہیں رگا رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ ہماری آفس میں, سی وی جمع کروا دو, یہ کر دو وہ کر دو. اور وہ بیچارہ اپنے پیٹرول پہ جاتا ہے, 1 دن 2 دن مہینے تک تو اس کی طرف دیکھتا تھا کوئی نہیں. پھر 1.5-2 مہینے کے بعد سیٹھ تھوڑا سا شاید مہربان ہو جاتا ہے یا غلطی سے اس کی نظر پڑ جاتی ہے اس غریب ملازم پر, تو پھر بولتا ہے ہاں جی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اتنے دن سے. پھر اس کی بات سنتا ہے, اپنے اسسٹنٹ کو جھاڑتے ہوئے کہتا ہے یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا تم نے بتایا نہیں, 6 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے, 6 مہینے یہاں بیٹھ کر اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے. یہ ایک سب ڈرامہ, ایک ناٹک ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اس بندے کی جو ہے فائل اس کی ٹیبل پہ رکھی جاتی ہے, وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے. 2-3 ہفتے کے بعد دیکھتا ہے وہ بندہ 6 مہینے 1 مہینہ 2 مہینے جتنا ٹائم اس کی زندگی کا وہ مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب نہ آیا تھا تو لوگوں کے آگے خواری اور ذلت والی زندگی گزار رہا ہے نا. 2 مہینے دھکے کھا رہا ہے, پیٹرول کا خرچہ بھی خود, چائے پانی کا خرچہ بھی خود, یہاں تک کہ دوپہر کا کھانے کا وقت ہے تو وہ بھی جیب سے. مجھے بتائیے اتنی خواری, اس کے باوجود بھی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رب سے مانگنے میں ہم 2 مہینہ بھی انتظار نہیں کر سکتے کہ اگر 2 مہینے بعد بھی بظاہر قبولیت کے اثرات مل جائیں تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے. ہمارے تو اتنے گناہ ہیں کہ زندگی بھر کی ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو شاید ہمارے زبانوں پر ناشکری کے الفاظ نہیں آنے چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر اسے جو ہے 6-8 مہینے کے بعد کہتے ہیں آپ ٹیسٹنگ پر ہیں. 3 مہینہ بیچارہ بندہ خون پسینہ ایک کرتا ہے, 2 مہینے میں جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی, آپ کوئی اور جاب تلاش کر لیں. 10 مہینے اس کی زندگی کی ضائع. جب اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ 28 سال تو ویسے ہی میں دنیا کی تعلیم پڑھتے پڑھتے برباد کر چکا ہوں, اب 10 مہینے جاب کے دھکے کھانے میں برباد کر دیے. جلد بازی نہیں. جہاں دعا کی بات آتی ہے تو کہتا ہے مولانا صاحب دعا تھوڑی شارٹ کر دینا, مجھے بہت جلدی ہے. کیوں جلدی ہے؟ باہر دوست انتظار کر رہا ہے, اس کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے. باہر میرے رشتے دار آئے ہوئے, گھر میں مہمان آئے ہوئے, فلانا ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. صرف دعا پر جلدی کیوں؟ لہذا میرے پیارے و محترم بھائیوں, اپنی سوچ بدلیے اور اپنے آپ کو قرآن کے دامن سے وابستہ کیجیے. یہ غلط فہمی ہے کہ رب ہماری دعا قبول نہیں کرتا. رب ہماری دعا ضرور قبول فرماتا ہے لیکن مانگنے والا ہونا چاہیے. جب بندہ مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ غلط فہمی کے ازالے آپ کب کر پائیں گے؟ کب ان غلط اور برائی کے راستے سے بچ سکیں گے؟ یہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ قرآن کے دامن سے وابستہ ہوں گے. الحمدللہ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد جامع مسجد خداداد میں صرف 50 منٹ کا درس قرآن پاک ہوتا ہے. آپ تمام مرد و خواتین سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کی دعوت کو بھرپور طریقے سے عام کر دیجئے, خود بھی تشریف لائیں اور اوروں کو بھی اس کا پیغام عام کر دیں. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے. جتنی دعائیں مانگیں رب سب قبول فرمائے, اور ہمیں اس غلط فہمی سے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی,
اس غلط سوچ، غلط ذہن میں آنے والے خیال سے اور اس غلط فہمی سے رب کائنات مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ذکر ہوگا، پھر دعا مانگی جائے گی۔ اسی طرح اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجد کا ادب عطا فرمائے۔